السلام علیکم، میرا نام ہے مسز۔ آج کی ہماری ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا کی ٹاپک جنت۔ آئے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو یہ پہلے تو کنسیپٹ کلیئر کریں، خدا آیا نہیں ہے، خدا ہمیشہ سے، ہم اسے میتھمیٹیکلی ثابت کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو یونیورسل ٹروتھ اسٹیبلش ہو چکے ہیں اس کو تو آپ کوئی دوبارہ سے چیلنج نہ کریں۔ یعنی یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ 2 + 2 = 4، ٹھیک ہے۔ اب اسے کوئی 5 یا 3 بنانے کی کوشش کرے تو ظلم پر مبنی کام کر رہا ہے۔ آپ دوبارہ سے ویل بھی انوینٹ کر لیں تب بھی یہ میتھمیٹیکل ایکویشن تو اپنی جگہ رہے گی۔ بالکل اس طریقے سے یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ کائنات پہلے نہیں تھی تو آئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ یہ نظریہ رہا ہے 17ویں اور 18ویں صدی میں کہ یہ سٹیڈی سٹیٹ کائنات ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی چل رہی ہے، لیکن یہ اب نظریہ اپنی موت مر گیا۔ ہم جس ایرا میں بیٹھے ہیں نا، یہ نظریہ ختم ہو چکا ہوا ہے۔ آج سے نہیں، بگ بینگ کے بعد سے ہی، جب وہ ہبل نے وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز دیکھی تھی تو ہبل نے یہ دیکھا کہ کائنات میں جتنے بھی یہ اجرام فلکی ہیں، یعنی آسمان پہ جتنے آپ کو سیارے ستارے نظر آ رہے ہیں نا، ان میں ایک کامن چیز یہ ہے کہ سب ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں۔ اور اس کے لیے اس نے اسپیکٹرم جب ڈرا کیا، اسپیکٹرم جب گریجولی کسی چیز کا لائٹ کا اسپیکٹرم ریڈ کی طرف شفٹ ہو، اٹ مینز کہ وہ آپ سے دور جا رہی ہے۔ تو یہ چیز لاجیکل تھی کہ جب یہ دور جا رہی ہے تو اس کو ٹائم میں ریورس کیا جائے تو کسی ایک جگہ سے شروع ہوئی ہوگی۔ یعنی میں ہاتھ میں کچھ بالز پکڑوں اور انہیں یوں پھینکوں، سارے ایک دوسرے سے دور جائیں گے، اور یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ یہ دور اس لیے جا رہے ہیں کہ کہیں ایک جگہ سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے۔ یہ تو ایک نیچرل چیز ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم ٹائم کو ریورس کریں اور ایسے پوائنٹ پہ پہنچیں کہ جہاں سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی تھی، تو اس کو سائنٹسٹ نے نام دیا کہ وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ جس کی ڈینسٹی انفینٹ تھی، نہ ختم ہونے والی، اور والیوم 0 تھا۔ والیوم 0 ہے اور ڈینسٹی انفینٹ ہے۔ اٹ مینز کریشن ایکس نہیں لو، عدم محض سے وجود، کچھ نہیں تھا تو یہ ہو گیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بگ بینگ ہوا ہے، اس بگ بینگ کے بعد اگر 1 سیکنڈ کے ٹریلین حصے کے اندر بھی ذرا سی ڈسٹربنس آتی تو یہ کائنات وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ اور یہ تو صرف وجود میں آنے کی بات ہے، پھر جو بلینز آف فائن ٹیوننگز پلانٹ ارتھ کے اوپر موجود ہیں، ہر سیارے کے اعتبار سے ہیں، زمین کا سورج سے فاصلہ، پھر ان کی گریویٹیشنل فورس، ان کی موومنٹ، سپیڈ، یہ تو ایک پوری ایک سمجھ لیں ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں انسان جا کے گم ہو جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کر کے سٹیڈی سٹیٹ کائنات کی تھیوری تو ہوگی ختم اور بگ بینگ ہوگی اسٹیبلش۔ اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ کریشن ایکس نہیں لو ہوئی ہے، یعنی انسان یا کائنات یہ پیدا ہوئے ہیں۔ پرابلم تب تھی آپ کے لیے جب آپ یہ مانتے کہ یہ بھی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ سے انسان پیدا ہو رہے ہیں اور دوسرا اینڈ کوئی نہیں ہے۔ یہ تو مسئلہ حل کر دیا آپ کا سائنس نے، ان کا نہیں، کریشن تو ہوئی ہے۔ اب اس کا کریٹر ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر وہ آ کے بات کرتے ہیں۔ اب یہ جو فائن ٹیوننگز ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے اتنے دماغ کی ضرورت ہے، اتنے برینز کی ضرورت ہے، ڈی این اے کی سٹرکچر کو سمجھنے کے لیے، اس ہارمونی کو سمجھنے کے لیے، بنانے کے لیے نہیں سرکار، اتنے برینز لگ جائیں۔ آج تک ہم ڈسکوریز ہی کر رہے ہیں۔ یہ جتنے ہم چیزیں دریافت کرتے ہیں نا، وہ ہم قانون قدرت دریافت کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم نے یہ چیز ایکسپلور کر لی ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین، ویسے تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے نا، نکلتا ہے، تو یہ ایک فزیکل فینومینا ہے جو ہم نے ڈسکور کیا ہے۔ اس فینومینا نے سورج کو پیدا نہیں کیا، یہ کریٹر آف سن تو نہیں ہے، یہ اگر آپ کو پتا چل گیا۔ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے اور چوزا اتنے عرصے کے لیے انڈے کو آپ گرمائش میں رکھتے ہیں 22 دن کے لیے مرغی کے نیچے یا کسی مشین میں، تو اس انفارمیشن نے چوزے کو پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ چوزے کے پیدا ہونے کے بارے میں انفارمیشن ہے۔ آپ اس کے اندر مزید چلے جائیں، جتنا ڈیپ ڈگ کرتے جائیں، الٹیمیٹلی آپ کی ایک انفارمیشن ایڈ ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اس نے پیدا کیا، وہ تو مرغی کو خود نہیں پتا جو پیدا کرنے والی ہے۔
क्रोकोडाइल को, एलिफेंट को ये पता ही नहीं मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, जिसको ये पता ही नहीं मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, इंसान को नहीं पता अभी तक मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, ये तो भी साइंस थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लोर कर रही है। तो क्रिएटर तो हम इन क्वालिटीज के है ही नहीं है। और फिर पीछे एक ब्रेन इस एतबार से है कि वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से, और ये भी चीज डेफिनेटली फिजिबिलिटी के तहत आप समझे मैथमेटिक्स में एस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये पूरे एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो चीज चल रही होती है उसके पीछे एक ब्रेन जरूर होता है। ब्रेन के बगैर ये कोई डिजाइन कर नहीं सकता। फिजिक्स का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है कि एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहती है या इंक्रीज करती है, यानी डिसऑर्डर। खुदा ना खास्ता यहां पे धमाका हो जाए तो हर चीज बिखर जाएगी। इसके बाद दुनिया का कोई धमाका दोबारा इसको इस हालत में अरेंज नहीं कर सकता। इसको कहते हैं एंट्रोपी, कि कहीं पे बिगाड़ आता है तो वो बढ़ता है। ये हो सकता है कि मजीद आप लोग लाएं तो ये बिगाड़ और बढ़ता जाए, या जितना है उतना ही रहे, वापस ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता जब तक के दोबारा से इंटरवीन करके आप ये करना। जिस तरह वो जियारत में उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के वो सारे वो म्यूजियम तबाह कर दिया था दहशतगर्दों ने, तो दोबारा से उन्होंने बनाया, तो खुद ब खुद तो नहीं बना। धमाके के बाद तो सब कुछ खुद ब खुद फैल गया था, लेकिन दोबारा उस जगह पे लाने के लिए आपको बजट लगा है, ब्रेन लगा है, एफर्ट पुट किए हैं, फिर जाके वो ऑर्गेनाइज हुआ है। तो इसका मतलब है ऑर्डर बनाने के लिए ब्रेन चाहिए होता है, डिसऑर्डर के लिए कोई मसला नहीं। और डिसऑर्डर के बाद दोबारा ऑर्डर बन जाए इसके लिए ब्रेन चाहिए। सरकार ये कौन सा डिसऑर्डर है, ये कौन सा बिग बैंग है? छोटा सा धमाका ऑर्गेनाइज नहीं करता, चीज को बिगाड़ता है, और इतना बड़ा धमाका, इतना बड़ा ऑर्डर ले आया कि प्लेनेट अर्थ के ऊपर 2 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज है। एक एक स्पीशी के ऊपर आप जिंदगी गुजारें, आप सिर्फ उसकी आदतें ही नहीं बता सकते क्या है। ये तो छोड़ दें कि ये बनी कैसी है। तो ये तो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। तो ये ब्रेन तो एस्टैब्लिश है। अब अगला स्टेप ये है कि ये जो ब्रेन है, वो रिचर्ड डॉकिंस भी कहता है ना द गॉड डिल्यूजन में, जब फ्रेड हायल का जुमला उसे कोट किया गया ना, फ्रेड हायल एक बहुत बड़ा समझे फिलोसोफर भी था, साइंटिस्ट भी था। उसने कहा था कि इंसान का बन जाना खुद ब खुद ये इसी तरह का फिनोमेना है, ये इससे बढ़कर कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है कि कोई शख्स ये क्लेम करे कि कोई हवाई झक्कड़ टॉर्नेडो चला और उसने कूड़े कबाड़ के ढेर से मटेरियल उठाया और एक बोइंग 747 तैयार कर दिया। ये दुनिया का कोई पागल बेवकूफ आदमी भी ये बात नहीं मानेगा। उसको तो छोड़ दे, एक बाल पॉइंट बनने को कोई नहीं मानेगा। तो उसने कहा इससे कॉम्प्लेक्स चीज इंसान है, उसको तुम ये माने हो कि खुद ब खुद मान गई है बगैर किसी ब्रेन के। अच्छा, तो इसका जवाब आपको पता है रिचर्ड डॉकिंस ने क्या दिया? उसने एक चैप्टर बनाया, उसकी हेडिंग रखी द अल्टीमेट बोइंग 747। उसने कहा फिर सबसे बड़ा बोइंग 747 तो गॉड है। आप ये कह रहे हो कि इंसान इतना कॉम्प्लेक्स है कि खुद बन नहीं सकता किसी के बनाए बगैर, तो जो इसको बनाने वाला है वो तो उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो तो अल्टीमेट बोइंग 747 है। अगर इतना मुश्किल इंसान डीएनए स्ट्रक्चर वाला, ये आप कहते हो खुद नहीं बनेगा, इसको कोई बनाएगा, तो जिसने इसे बनाया है वो तो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, तो उसका भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। तो हमने क्या कहा था, रुको जरा, सब्र करो। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम तुम्हारी बात के साथ एग्री करते हैं, लेकिन आगे चल, हाँ, वो जो क्रिएटर है जिसने हमारे क्रिएटर को बनाया होगा, तो यकीनन वो हमारे क्रिएटर से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएटर होगा, तो फिर उसका भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। अब तू क़यामत तक लगा रहा है, ये इक्वेशन कहीं खत्म नहीं होगी। ता वक्त के कोई एक क्रिएटर ऐसा हो जिसे किसी ने ना बनाया हो, तो वही तो है लम यलिद वलम यूलद। सूरह इखलास में ही तो डेफिनेशन है, लम यलिद वलम यूलद। सरकार ये आपको मैथ समझा सकती है, ये आपको फिजिक्स समझा सकती है, ये कितनी बड़ी डेफिनेशन है। हमने बचपन में ऐसे ही याद कर लिया कि ना उसका कोई बाप है ना कोई बेटा, ना, ये तो हम एक अखलाकी से तर्जुमा कर रहे हैं ना। तो एक्चुअल तर्जुमा है कि ना वो खुद किसी से निकला है ना उससे कोई निकला है, वो हमेशा से है। इसलिए बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि तुम्हारे पास शैतान आता है ना, तो कहता है पहाड़ों को किसने बनाया? तुम कहते हो अल्लाह ने।
پوچھتا ہے درختوں کس نے بنایا؟ کہتا ہے اللہ نے. تم کہتے ہو اس کو جواب کے طور پر جب وہ سوال پوچھتا ہے. پھر مختلف سوال کرتا ہے, تم اللہ کہتے ہو. اینڈ پہ وہ کہتا ہے اللہ کو کس نے بنایا؟ اب تم نے کہنا ہے پھر اس پہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ذرا نبی علیہ السلام تو اتنا ہی کہہ سکتے تھے نا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا امام بنایا, ٹھیک ہے. لیکن بعد میں جب یہ میتھمیٹیکل ایکویشنز, سائنٹیفک ڈسکوریز اور یہ یونیورسل ٹروتھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دریافت کروائے ہیں, تو اب ہم بڑی آسانی سے اس کو مزید ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی کریٹر کا کریٹر ہے تو اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا. اور یوں یہ ایک سمجھ لے نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ آپ کو اچھا اب آپ سوچ رہے ہو کہ یہ کیوں ماننا پڑے گا کہ کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا, یہ اس لیے ماننا پڑے گا کہ دوسری طرف ایکویشن جو ہے وہ فزیکلی میرے سامنے موجود ہے کہ میں ہوں, کریشن موجود ہے. اگر ایک تھیوری ہوتی نا کہ نہ کریشن ہوتی نہ کریٹر تو ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی تھی. اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ کائنات ہمارے سامنے ہے, ہم زندہ مخلوق ہیں, ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں, کریٹڈ چیزیں موجود ہیں, تو دوسرے اینگل پہ ہمیں جانا پڑے گا اور الٹیمیٹلی کسی ایک کریٹر پہ رکنا پڑے گا, کوئی کریٹر نہ ہو اس کا. اس لیے میں نے اپنی ویڈیوز میں بارہا کہا ہے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی ایسی کوالٹی ہے جو امیجنیشن سے باہر ہے, جس کی آپ کو مثال بھی نہیں بیان کر سکتے. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں, تو ہم اس کا ایک دھندلا تصور لا سکتے ہیں کہ میں بھی سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں, اگرچہ میرا ادھار کا ہے, اللہ کا ذاتی ہے, میرا لمیٹڈ ہے, اللہ کا ان لمیٹڈ ہے, میرا ڈیپینڈنٹ ہے, اللہ کا انڈیپینڈنٹ ہے. ہر چیز کو آپ امیجن کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کی جو یہ کوالٹی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے, کبھی کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں تھا. یہ ایک ایسا اندھا کنواں ہے, یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ جس میں آپ غرق بھی ہو جائیں آپ کو اس کا کوئی سرا نہیں پکڑائی دے گا, ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کی ایسی کوالٹی ہے. بہرحال یہ کوالٹی تو ہم اللہ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, لیکن جو اس کی دوسری کوالٹی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے, اس نے دیکھیں آپ کو شیئر کر لیا اپنے ساتھ, خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی اس نے جنت میں آپ کا مقدر کر دی ہے. یعنی وہ کوالٹی تو شیئر نہیں ہو سکتی کہ ہمیشہ سے ہو, لیکن ہمیشہ کے لیے ہو, یہ اس نے آپ کو دے دی ہے. دیکھیں یہ وہ کنسپٹ ہے جس کے بعد آپ اللہ سے محبت کریں کہ دیکھیں وہ اکیلا تھا, اس نے اپنے ساتھ آپ کو شریک کر لیا, اس اعتبار سے کہ خالق اور مخلوق کا فرق تو ہے, لیکن اس نے دیکھیں آپ کو کیا کیا نعمتیں جنت میں دینی ہے. آپ خواہش کریں گے وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. اسی کے لیے میں نے وہ منی گاڈ کی ٹرم ڈیوائز کی تھی خالق اور مخلوق کے ساتھ سمجھانے کے لیے. اور اب سے اس سے بڑی بات یہ کہتے ہیں یہ جی وہ جنت میں تو آپ دعا کریں گے تو آپ کو ملے گا, خواہش اور کن فیکون نہیں ہوگا. سرکار خواہش ہی ہے, اور آپ تو بات ہی نہ کریں, آپ تو اپنے بابوں کے لیے دنیا میں یہ کہتے ہیں نگاہ مار کے کر دیتا, تسی دنیا نگاہ مار کے کر دو دعا بغیر. کبھی آیا کہ عبد القادر جانی نے دعا کی تو مردہ زندہ ہو گیا؟ کہا نہیں کیا, اٹھ کن فیکون تسی دنیا میں منے بیٹھے ہوئے ہو, سانو جنت بھی کن فیکون کے اوپر تم جو ہے وہ کہتے ہو کہ یہ شرک کر رہے ہیں. تمہارے سارے بابوں کے بارے میں تم یہ دنیا میں شرک مانے ہوئے ہو جو ہے ہی سب کچھ جھوٹ ہے. ہم تو آخرت بتا رہے ہیں کن فیکون اس اعتبار سے کہ آپ کی خواہش کے بعد وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. ہاں یہ حال ہے خدمت گاروں کا, سرکار کا عالم کیا ہوگا, اشاروں سے, دعاؤں سے نہیں. تو سانو کہتا نہیں جنت کی دعا تو بعد ملے گا, اشارے نہ کچھ نہیں ملے گا. تو اسی دنیا جی اپنی جہنم بنائی ہوئی ہے اس طرح سے عقیدے رکھ کے, اور جو ایکچوئل ہے وہ تو ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں شاید آپ کے لیے اور آپ جن کو مانتے ہیں ان کے لیے نہ ہو, اس لیے آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے لیے تو ہے انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ. جی ماشاء اللہ. کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر سن کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید ہماری ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں. تھینک یو, جزاک اللہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اوکے, اللہ حافظ.